ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین ایک انٹرویو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، ان کا شکریہ کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے اور کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو آپ اپنے پروگرام میں لائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ان کی شفقت کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ کویشچن کا آغاز ڈاکٹر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بالکل پہلے ہی سوال سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ملکی نظام جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، جیلیں ٹوٹ رہی ہیں، حکومت اور ریاست کی رٹ ختم ہو چکی ہے، طاقت، اسلحہ اور پیسے کی بنیاد پر پاکستان میں فیصلے ہوتے ہیں، اور جو چاہیں یہ کریں، طاقت، پیسے اور اسلحے کی زور پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر دانش صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اہم قومی ایشوز پر اپنا نقطہ نظر اور اپنا پیغام قوم تک پہنچاتا ہوں، اور یہ پروگرام اس کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ ساری باتیں جو آپ نے سوال میں مینشن کی 100% درست ہیں، مگر ذہن نشین کر لیں آپ بھی اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام بھی کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جو نظام اس ملک پر مسلط ہے اور جن لوگوں کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے، قانون ہے، ادارے ہیں، عوام کی تقدیر ہے، ان سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان کا مینیفیسٹو اور وہ خاص طبقہ، میرا اشارہ کسی ایک جماعت کی طرف نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ میں کبھی بائسڈ ہو کر بات نہیں کرتا، میں ایک اصولی بات کرتا ہوں۔ یہ نظام اشرافیہ کے جس مخصوص طبقے کو اقتدار میں لاتا ہے اور پچھلے 65 برس سے اقتدار میں لا رہا ہے، پھر ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، تو ان کا ایجنڈا سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، اقتدار، کاروبار اور لوٹ مار۔ وہ اقتدار کی کرسی پر براجمان رہیں، ان کے لیے دنیا بھر میں کاروبار کے مواقع کھلے رہیں، اور ان کی لوٹ مار میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اگر یہ ایجنڈا ان کا پورا ہوتا رہے، اور یہی ایجنڈے کی کامونیلٹی ہے کئی جماعتوں میں، اور اس کامن ایجنڈے کو وہ ڈیموکریسی اور نظام اور سسٹم کا نام دیتے ہیں، اگر یہ ایجنڈا ان کا پورا ہوتا رہے تو ان کے نزدیک بھاڑ میں جائے ملک، بھاڑ میں جائے 18 کروڑ عوام، بھاڑ میں جائے قانون، اور بھاڑ میں جائے عوام کے حقوق اور ان کی زندگی۔ جیلیں ٹوٹتی رہیں گی۔ آپ نے کہا کہ جیلیں ٹوٹتی ہیں، جس ملک میں قانون ہی نہیں ہے، قانون ٹوٹتا ہے، وہاں جیلیں کیوں نہیں ٹوٹیں گی؟ اور اس ملک میں جیلیں کیوں نہ ٹوٹیں جہاں کوئی یہ پوچھنے والا بھی نہ ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل
توڑ کر 350 دہشت گرد رہا کروائے گئے، وہ کہاں گئے؟ کس نے رہا کروائے؟ کیوں رہا کروائے؟ اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ پاکستان میں ہی ہیں یا پاکستان سے دور کسی عرب ملک میں منتقل کر دیے گئے ہیں جہاں نئی مارکا آرائی شروع ہے؟ جس ملک میں حکمرانوں کے گریبان کو پکڑ کے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور عدالتیں ہی سرے سے اس کے پوچھنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور ملک میں بڑی بڑی کرسیوں پر براجمان لوگ صرف برقیں ماریں، برقیں روز سیاسی بیانات دیں، پبلک کنزمپشن کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے، جال سازی کے لیے، فراڈ کے لیے، اور اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور جو چیزیں آپ مینشن کر رہے ہیں ان پر کوئی توجہ دینے کو ہی تیار نہ ہو، تو وہاں جیلیں ٹوٹیں گی۔ ملک ابھی تو آپ جیلیں ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس ملک کے دشمن ملک کو توڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس قسم کے سیاسی لیڈروں کو اقتدار پہ لانا اس ملک کو توڑنے کی سازش کا ہی ایک حصہ ہے۔ لہذا جب تک یہ نظام برقرار ہے اس وقت تک یہی کچھ ہوگا، ہمیں اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی ہے۔ ابھی آپ یہ 2-4 روز پہلے کی بات دیکھیے، ڈاکٹر صاحب، یہ جو شہزیب قتل کیس تھا، میڈیا نے کتنا اس کو ہائی لائٹ کیا، کتنا پریشر ڈیولپ کیا، مگر یہ حکمران، یہ ادارے، یہ عدالتیں، یہ قانون، یہ نظام، ہر شے بے بس ہو گیا ہے، ہر شے بے بس ہے۔ پیسہ جیت گیا ہے، طاقت جیت گئی ہے، دن اور دونس جیت گئی ہے۔ ہم یقین سے کچھ نہیں کہتے کہ ان کی ڈیل کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ طرح طرح کی خبریں ہیں، ان کی فیملی اقرار کرے گی یا انکار کرے گی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے تو غرض اس چیز سے ہے، اس ملک کا قانون کہاں ہے؟ مر جانے والے کے خون کی حفاظت کرنے والے کہاں ہیں؟ جب اگلوں کی بچ جانے والوں کی جان بھی خطرے میں ہو، جب ان کی آگے بیٹیوں کی عزت بھی خطرے میں ہو، اور انہیں انصاف ملتا دکھائی بھی نہ دے رہا ہو، تو خالی زبانی جمع خرچی سے تو کوئی نہیں نہ رہے گا۔ جس ملک میں کسی کو تحفظ نہیں ہے وہاں خون بکتے رہیں گے، وہاں قتل معاف ہوتے رہیں گے، اور وہاں اسی طرح تضییق ہوتی رہے گی پاکستان میں عزت اور جان اور مال کی۔ یہ نظام ہے، یہ اس ملک کے حکمران ہیں، یہ اس ملک کے سیاسی لیڈر ہیں، یہ وہ اشرافیہ ہے جو اس نام نہاد ووٹ کے ذریعے ملک کی تقدیر پر قابض ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک یہ تو آپ نے شہزاد ٹیک قتل کا دیکھا ڈاکٹر صاحب، یہی دیت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، یہ معاملہ ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ اس نے کھلے بندوں لاہور کی شاہراہوں پہ قتل کیے تھے، تو آفٹر آل کوئی دباؤ تو تھا نا کہ اس کی فیملی کو پیسے ملے اور وہ دیت کے نام پہ رہا ہو کے چلا گیا۔ جو ملک اور جو قوم اور جو قانون اپنے ملک اور سرزمین کے بیٹوں اور بیٹیوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو قانون ان کو تحفظ نہیں دے سکتا، یہاں یہ ملک ایسے لگتا ہے قاتلوں کے لیے بنا ہے، مقتولوں کے لیے نہیں، ظالموں کے لیے بنا ہے، مظلوموں کے لیے نہیں، لٹیروں کے لیے بنا ہے، لٹ جانے والوں کے لیے نہیں، امیروں کے لیے بنا ہے، غریبوں کے لیے نہیں۔ غریبوں کے لیے تو صرف مر جانا ہے۔ اس کے برعکس آپ کل کا ڈیسیژن ہے، کل کا انڈیا کا دیکھ لیں، وہاں بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے دہلی میں، اور انڈیا کی عدالت میں تھوڑے ہی عرصے کے اندر 4 مجرموں کو سزائے موت سنا دی ہے۔
پاکستان بھی سوچ لے, موازنہ کر لیں. قرآن آپ کے پاس ہے, حدیث و سنت آپ کے پاس ہے, عدل و انصاف کے چیمپئن آپ بنتے ہیں, طرح طرح کے نعرے اور وعدے آپ کرتے ہیں. وہاں ایک بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے, چاروں مجرموں کو سزائے موت دی ہے انڈیا میں. یہاں ہزاروں سینکڑوں گینگ ریپ ہو چکے ہیں, پوری قوم کے ساتھ گینگ ریپ ہو رہا ہے, 18 کروڑ لوگوں کے ساتھ. وہ یرغمال ہیں, کس کو سزا ملتی ہے یہاں؟ لوگ غائب ہو جاتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. بڑی کھپ ہے, بیان بازی ہے, بڑکیں بہت ہیں, مگر کسی کو برآمد نہیں کرا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ یہاں پر مجھے یہ بولنے میں بڑا اچھا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اسی موقع پہ بولنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ سیاست عبادت ہے, آج ہمیں سیاست تجارت نظر آ رہی ہے, اور تجارت کی منڈی میں چند کوڑیوں کے عوض بکتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کو, جسے ہم عبادت کہا جاتا تھا, اور چند لوگوں نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کر لیا. ایک طرف تو یہ بات ہے. دوسری طرف جب آپ نے احتساب اور انصاف کی بات کی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں احتساب اور انصاف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ تباہی کی طرف, کرپشن کی طرف لگ گیا ہے, وہیں دو بڑی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جو بھی احتساب اور انصاف کا معاملہ ہے وہ نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے عوض نہ چیئرمین نیب لگتا ہے, نہ کہیں کوئی اور احتساب ہوتا ہے, نہ کوئی کیس کھلتا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر دانش صاحب, حالات اتنے بدتر ہیں کہ کوئی کہے تو کیا کہے. سیاست یقیناً عبادت تھی اور عبادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی سیاست کا معیار سیدنا صدیق اکبر کا کردار ہو, جن کی سیاست کا معیار سیدنا فاروق اعظم کا کردار ہو, جو سیاست, حکومت, خلافت, امامت کا منصب کاروبار کے لیے نہ لیں. سیدنا صدیق اکبر نے جب منصب خلافت سنبھالا, اگلے دن کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, کندھے پر رکھ کر مارکیٹ میں اپنے کام کے لیے چلے گئے. پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ خلیفہ وقت ہیں. فرمایا خلیفہ وقت ضرور ہوں, مگر بچوں کو رزق حلال کا لقمہ بھی دینا ہے. پھر بیت المال کا معاملہ مقرر ہوا. سیاست اس وقت عبادت ہوتی ہے جب سیدنا فاروق اعظم کے کردار کو آئیڈیل سمجھنے والے لوگ وہ اس ملک کی قیادت اور اس قوم کی قیادت کے لیے آئیں. وہ سیاست سیدنا فاروق اعظم کی کہ جب مال غنیمت میں ایک ایک چادر ہر ایک کو تقسیم ہوئی, اور اس ایک چادر سے قد و قامت والے شخص کا پورا عربی جبہ نہیں بن سکتا تھا. آپ پورا جبہ پہن کے آئے تو ایک عام شخص نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا, احتساب کر لیا, جس احتساب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, میرے چادر کے ٹکڑے سے میرا قمیض نہیں بنا, آپ کا کیسے بن گیا؟ کپڑے برابر تھے. عبداللہ ابن عمر آپ کے صاحبزادے اٹھے, عرض کیا میں نے اپنا قمیض بھی بابا کو دیا. اگر تو معیار یہ ہو اور قوم اس طرح محاسبہ کرے, بھائی اتنے سال ہم نے بھی کاروبار کیا, اتنے سال اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں نے بھی کاروبار کیا, آپ کے تو بڑے 10 پیسے اور اقتدار کی برکت سے کاروبار کرنے والوں کے بڑھ گئے 10 بلین. یہ فرق کیسے آیا؟ جہاں ایم این اے ہونا, ایم پی اے ہونا, وزیر ہونا, وزیر اعظم ہونا, پریزیڈنٹ ہونا, گورنر ہونا اور وزیر اعلیٰ ہونا, کسی شکل کا بھی اقتدار, حکومت, اثر رسوخ جب آپ کے کاروبار پر, تجارت پر, پیسے پر, حیثیت پر اثر انداز ہو کر آپ میں اور عام پبلک کے تجارت کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق کر دیتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, تو پھر سیاست عبادت نہیں رہتی, پھر سیاست تجارت ہی ہوتی ہے. سیاستدانوں نے سب کچھ کر کے دیکھا, زراعت بھی کی, تجارت بھی کی, ٹریڈ بھی کیا, ایکسپورٹ امپورٹ بھی کی, ملیں بھی لگائی, فیکٹریاں بھی لگائیں, مگر وہ دیر
بڑی طویل زندگی کے تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے کاروبار ایک طرف، سیاست ایک طرف. وہ سارے کاروبار مل کر آپ کو اتنا پیسہ نہیں دیتے جتنا آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کماتے ہیں، چونکہ فیصلے بھی خود بناتے ہیں، قانون بھی خود بناتے ہیں، ریونیو کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ بھی خود دیتے ہیں، پالیسیز بھی خود بناتے ہیں اور ان کو سامان بھی خود مہیا کرتے ہیں، ٹھیکوں کا فیصلہ بھی خود کرتے ہیں، ٹھیکیدار بھی آپ ہوتے ہیں، پس پردہ چہرے اور ہوتے ہیں، اور ملک کا سارا قومی اثاثہ بیچنے پر لگاتے ہیں. جیسے ابھی پی آئی اے سیل پر لگا ہے، ملک سارا سیل پر لگنے والا ہے. ڈاکٹر دانش صاحب، آپ کی وساطت سے پوری قوم کو جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کا ملک پورا سیل پر لگنے والا ہے. ابھی 26% پی آئی اے کے شیئر سیل پہ لگے ہیں. یاد رکھ لیں، یہ سیل پر ضرور لگا ہے مگر خریدنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. عام خریدار نہیں اس منڈی میں جا سکتا. نام اور ہوں گے، خریدار خاص ہوں گے. یکے بعد دیگرے پی آئی اے بھی بکے گا. اور اب دنیا کہتی ہے نا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے تھے، وہ صحیح کہتے تھے کہ جملوں میں اضافہ کرتے چلے جائیے. پی آئی اے بکے گا، پھر ریلوے بکے گی، ایک ایک کر کے قوم کے سارے ادارے بکیں گے. جب کچھ نہیں بچے گا اور کچھ لوگ پورے ملک کے اثاثوں پر قابض ہو چکے ہوں گے، اس وقت قوم جاگے گی. پھر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یہاں کوئی احتساب نہیں بنے گا، یہاں سمجھوتا ہے لوٹ مار پر، یہاں مکا ہے کرپشن پر، یہاں مکا ہے قبضہ سیاست پر. کوئی چیئرمین لگے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، وہ بھی کوئی ممنون احسان ہوں گے. جب کرسی صدارت پر آپ اپنے ممنون لوگ بٹھاتے ہیں تو چیئرمین کی کرسی پر غیر ممنون کہاں سے بیٹھیں گے؟ ممنون، میں عام آدمی کے لیے بتا رہا ہوں، ممنون کا معنی ہے احسان مند. ممنون کہتے ہیں احسان مند، جو عمر بھر آپ کے احسان کے بوجھ میں دبا رہے اور سجدہ ریز رہے اور جھکا رہے، اس کو ممنون کہتے ہیں. من سے نکلا ہے یہ لفظ. تو جب آپ کرسی صدارت پر اپنے ممنون کے بغیر کسی کو بٹھانا گوارا نہیں کرتے، احسان مند ہو، ہر وقت سجدہ ریز رہے، تو چیئرمین احتساب کا کیسے غیر ممنون لگے گا؟ یہ بھائی سیٹیں پر ہو جائیں یا خالی رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نظام کے تحت کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. چور کبھی چوروں کا احتساب نہیں کرتے، ڈاکو کبھی ڈاکوؤں کا احتساب نہیں کرتے، جیب تراش اور قاتل کبھی جیب تراشوں قاتلوں کا احتساب نہیں کرتے. اگر احتساب چاہتے ہیں، اگر انصاف چاہتے ہیں، اگر عدل چاہتے ہیں، اگر لوگوں کے منہ میں عزت کا نوالا چاہتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، تو پھر نظام بدلنا ہوگا. یہ نظام آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کریں مجھے نظام اور ڈاکٹر صاحب ایک جملہ جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس حصے کی اختتام پر. جہاں اس نظام کی پیداوار حکمران اور لیڈر قومی اداروں کو لوٹ مار کے بعد مردہ بنا کر بیچ رہے ہیں. قومی اداروں کو لوٹ کر مردہ بنا کر بیچ رہے ہیں. وہاں اس قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو مردوں کو قبروں سے نکال کے بیچ رہے ہیں. دونوں طرف مردہ فروشی ہو رہی ہے. یہ اس نظام کی برکات ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر بریک کے بعد ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد جو ہے وہ واپس آتے ہیں. لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ پیسٹری چور تھے، جب انہوں نے چوری کی تو پیسٹری ان کے منہ میں لگ گئی. کچھ ایسے ہیں جو بیکری چور ہیں، یعنی وہ پوری کی پوری بیکری چوری کر لیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آئے. سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر.
ناظرین، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کروں، ایک بڑا خوبصورت تماشا ہوتا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے، روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کہ صبح سے شام تک پورے پاکستان میں دہشت گردوں کو ہماری لا انفورسز سیکیورٹی بڑی محنت جانفشانی سے گرفتار کر رہی ہے، اور ہم روزانہ سن رہے ہیں کہ دہشت گرد طالبان گرفتار ہو رہے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، بلوچستان سے، پشاور سے بڑی تعداد میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال روزانہ دیکھتے ہیں، بیچ کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ بتائے بغیر کچھ نہیں پتا، جیلیں ٹوٹ رہی ہیں اور یہ دہشت گرد نکل کے کہاں جا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک یہ بات ہے۔ اور تیسری طرف ان طالبان کو جنہیں یہ خود دہشت گرد کہتے ہیں، جنہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں خیر سگالی کے طور پر رہا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا تماشا ہے؟ ایک طرف آپ گرفتار کر رہے ہیں اور جیلیں بھر رہے ہیں، دوسری طرف جیلیں ٹوٹ رہی ہیں، اور جو بچ جا رہے ہیں ان کو آپ خیر سگالی کے طور پر، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد۔ ہم نہیں کہہ رہے، آپ پکڑ رہے ہیں دہشت گرد کہہ کر، ہم نہیں کہہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، نہ اس ملک میں ڈیم بنانے کی کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے، نہ کوشش نظر آ رہی ہے، نہ انرجی کے لیے جو ونڈز ہیں، پانی ہے جو بہت سستا ہے، کہا جاتا ہے اس ملک میں یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تو انرجی کے لیے یہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ تیسری طرف صوبے بننے نہیں دیے جا رہے ہیں، چوتھی طرف بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی نظام جو جمہوریت کا حسن اور آئین کا حصہ ہے، اسے کرانے سے بھاگا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ گزارش یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی بات کی، اسی ضمن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل ہی واقعہ ہوا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع اپر دیر میں، جہاں پاکستان کے ایک میجر جنرل، پاک فوج کے عظیم رہنما اور افسران اور اہلکار شہید ہو گئے جب وہ اپنے دورے سے واپس آ رہے تھے۔ پاک افغان سرحد جو چیک پوسٹ سے، تو سڑک کے کنارے یہ بارودی مواد کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب تھا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون، میں پاک فوج کو اظہار تعزیت کرتا ہوں اور پوری قوم کو بھی۔ اب اس تعزیت کے ساتھ اور پاک فوج کے حوصلوں کو بلند رہنے کے لیے تلقین کرتا ہوں، اس تعزیت کے ساتھ اس واقعے کو آپ کے سوال کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ آپ نے جو فرمایا کہ دہشت گرد رہا بھی کروائے جا رہے ہیں اور جو بچ گئے ہیں انہیں خیر سگالی کے طور پہ رہا کیا جا رہا ہے، سو یا کروایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری چیز یہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک مسلسل اس دن سے سوال گردش کرتا ہے، یعنی آپ نے کہا اس ملک میں ڈیم نہیں بنتے، مگر اس قوم کو ڈیم یا قوم کو پاگل تو بنایا جاتا ہے، پھول تو بنایا جاتا ہے اس قوم کو۔ ایک ہی چیز ہو جائے وہ کافی ہے۔ اب یہ جو مذاکرات کا دروازہ ہے، سوال یہ ہے کہ کس سے، یہ لفظ کہ طالبان سے مذاکرات ہوں گے بڑا بے معنی، غیر متعین لفظ ہے، ایمبیگوس لفظ ہے، اس میں سرٹینٹی نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے۔ وہ طالبان سے مراد کس لیڈرشپ سے مذاکرات ہوں گے؟ طالبان کے 60 سے زیادہ گروہ ہیں، میری ٹوٹی پھوٹی معلومات جو کچھ میں گیدر کرتا ہوں، ہر ایک گروہ کا ایک اپنا لیڈر ہے۔ کیا ان کی کوئی ایک یونیفائڈ کمانڈ ہے؟
جس پر وہ متفق ہیں، پوری ملک گیر قیادت ہے ان کی، اور 60 کے 60 گروہ اور جماعتیں، جو پورا نیٹ ورک ہے، جو طالبان ہیں، طالبان نہیں ہیں، مگر طالبان نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا طالبان کے نام پہ آپریٹ کرتے ہیں، خدا جانے کتنے نام ہیں۔ کیا وہ ایک یونیفائڈ کمانڈ کا آرڈر مانتے ہیں ٹاپ لیول سے گراس روٹ لیول تک؟ کیا کسی ایک کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے ہاں کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی لا، کوئی اوبیڈینس کا سسٹم ہے؟ کس سے مذاکرات کریں گے؟ امن کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کی تعمیل کون کرے گا؟ کون گارنٹر ہے؟ اور پھر اس پوزیشن میں کہ جب ان کے پاس علاقے ہیں، ان پر ہولڈ ہیں، وہ آپ کی پاک فوج پر، پاک فوج کے مراکز پر، ایئر فورس پر، نیوی پر، آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پر، مساجد پر، شہروں پر، آبادیوں پر جب حملے کرتے ہیں اور مسلح ہیں، تو آپ کس کیفیت میں، کس حال میں ان سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ کن ٹرمز پر مذاکرات ہوں گے؟ یہ قوم کو بے وقوف بنانے کا ایک عمل ہے، اور در حقیقت جو لوگ انہیں اقتدار پر لاتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے جن کو بہر صورت پورا کرنا ہے، لنگر آن کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ پچھلے سال گزرے، ڈرون اٹیکس کو روکا نہیں جا سکا، اور آج کے دن تک قوم کو سچ نہیں بتایا جاتا۔ آپ اس ملک کے حکمرانوں اور سیاسی اشرافیہ سے کیا توقع کرتے ہیں جو کیٹیگوریکل ٹی وی پر آ کر ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ اپنی قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ ڈرون اٹیکس ہماری اجازت سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہم اس پر رضامند ہیں یا نہیں، ہم ان کو ایکچولی روکنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور جو غیر ملکی دہشت گرد ہمارے ملک کے اندر پاکٹس بنا کے بیٹھے ہیں، وہ کس کی اجازت سے بیٹھے ہیں، کس کے ویزا سے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو عالمی دہشت گردی کا مرکز کیوں بنا رکھا ہے؟ اور یہاں سے دہشت گرد اور دہشت گردی فرام کنٹری ٹو کنٹری ایکسپورٹ کیسے ہو رہی ہے؟ پاکستان تو ایکسپورٹر بن گیا ہے دہشت گردوں کا۔ حکمران سچ کیوں نہیں بولتے؟ کوئی منسٹر کہتا ہے کہ اگر سچ بول دیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے تو پر جلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حقائق کچھ اور ہیں، بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ کون بہا رہا ہے؟ کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کن ملکوں کی پروکسی وار ہے جو پاکستان میں لڑی جا رہی ہے؟ یہ بولتے کیوں نہیں؟ قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ بند کمروں میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ قوم کو اعتماد میں لیں، اگر مجبور ہیں تو بتائیں ہم مجبور ہیں، پھر کوئی ایسی قیادت لائیں جو مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی نہ ہو، وہ کسی کی بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نو کہہ سکے کہ وی وانٹ سوورن پاکستان، ہم ایک آزاد خود مختار پاکستان چاہتے ہیں، مقتدر پاکستان چاہتے ہیں، ہم اپنا نفع نقصان خود جانتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنے میں ناکام ہیں؟ اور کیوں ناکام ہیں؟ ان کو تحفظ کون دیتا ہے؟ ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ ان کو ٹریننگ کون دیتا ہے؟ ان کو بے نقاب کون نہیں ہونے دیتا؟ انہیں سزا کیوں نہیں ہونے دی جاتی؟ اس ملک میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ امریکہ سے لے کے برطانیہ اور برطانیہ سے لے کے یورپ تک پوری دنیا میں دہشت گردی کو اپنے ملکوں سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان لینڈ سیکیورٹی لاز بدل دیے ہیں، آئین منسوخ کر دیے، آئین کے وہ حصے، قانون کے حصے، ہیومن رائٹس کے حصے منسوخ کر دیے، معطل کر دیے، اور ان لینڈ سیکیورٹی اور اینٹی ٹیررزم کے نام پر دے کین ڈو اینی تھنگ دے وانٹ، اور ساری عدالتیں روٹین کے قوانین کی نہیں اسپیشل لاز کے تابع ہیں۔ یہ قدم پاکستان میں کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ جرأت چاہیے، اس کے لیے ویژن چاہیے، اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے، اس کے لیے کریج چاہیے۔ ان میں سے کوئی شے موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ جو لوگ کرپشن کے لیے آتے ہیں ان میں کبھی جرأت نہیں ہوتی، جو کسی کے بیٹھانے سے کرسی پر بیٹھتے ہیں ان میں جرأت نہیں ہوتی۔ جرأت کردار دیتا ہے، امانت اور ایمانداری دیتی ہے، اور خدا خوفی دیتی ہے۔ یہاں ایک بات آپ نے اس میں اور بھی کی کہ وہ دونوں جماعتیں
وہ ایک ایجنڈا ہے, وہ متفق ہیں, تو بولیے روکے گا کون, چیک کون کرے گا؟ اپوزیشن کا رول ہوتا ہے گورنمنٹ اگر غلط کر رہی ہو, ڈیلیور نہ کر رہی ہو, رانگ پالیسیز ہوں, گورننس بیڈ اور ورسٹ ہو, اور لا اینڈ آرڈر صحیح نہ ہو, لوگوں کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے, جسٹس نہیں مل رہا, وہ تمام مقاصد جن کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے اور جن کے لیے اسٹیٹ کو اسٹیٹ مانا جاتا ہے, اگر ان میں سے کچھ ایک بھی ڈیلیور نہ ہو رہا ہو تو اپوزیشن کس مرض کی دوا ہے؟ اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے, وہ عوام کی نمائندہ بن کر ان کے حقوق کی جنگ لڑتی ہے. اس پاکستان میں مجھے ایمانداری سے بتائیے, ہے کوئی اپوزیشن؟ پچھلے دور میں کوئی اپوزیشن تھی؟ سب لوگ اقتدار کے حصے دار تھے, کوئی مرکز میں تھا تو کوئی پنجاب میں تھا, ملک کے 65% حصے میں اقتدار میں شریک تھا. اب صرف ریورس ہوا ہے, اب وہ لوگ جو مرکز میں اقتدار اور سندھ میں تھے اب وہ سندھ میں اقتدار میں شریک ہیں اور اگلے پورے 5 سال انہیں مکمل تعاون کی گارنٹی دے رہے ہیں. تو کوئی مرکز میں اور پنجاب میں مقتدر ہے, کوئی سندھ میں مقتدر ہے, کوئی خیبر پختونخوا میں مقتدر ہے اور کوئی مشترکہ طور پہ بلوچستان میں مقتدر ہے. بھائی سارے تو حصہ دار ہیں اقتدار کے. ایک پارٹی کا نام بتا دیں, اپوزیشن کہاں ہے؟ نہ کبھی تھی نہ ہے, یہ مکا کا نظام ہے. اور یہ جب فیئر ویل دیا گیا ہے سابق صدر زرداری صاحب کو تو اس میں ان کا شکریہ ادا کیا گیا 18ویں امینڈمنٹ کا, اور اس پیریڈ کو انپریسیڈنٹڈ گولڈن چیپٹر قرار دیا گیا, بے نظیر اور بے مثال سنہری چیپٹر قرار دیا گیا, کیونکہ اس نے تاریخ بنا دی ہے, اس نے جمہوریت کو استحکام دے دیا ہے. ڈاکٹر دانش صاحب, اس قوم کا حافظہ کمزور ہے. آپ الیکشن سے پہلے کے 2 مہینے کی تقریریں سنوائیں ان کو کہ اس جمہوریت کے نام پر سنہری دور کو کتنی گالی دی جاتی تھی, کتنے چیلنج کیے جاتے تھے, اور اب کیا زبان ہے, الیکشن سے پہلے کیا زبان تھی. مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں, ایک ملک جس میں یہ ڈرامہ ہوتا ہو کہ الیکشن سے پہلے جسٹ ووٹ لینے کے لیے, دھوکہ دہی کے لیے, لوگوں کے سیاسی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے, 2 بلاک بنا کر الیکشن کا ماحول گرم کرنے کے لیے آپ ایسی تیزی کر کے رکھ دیں اور اتنی گالی گلوچ کریں, اتنی گالی گلوچ کریں کہ نہ انسانیت اجازت دے, نہ اخلاق اجازت دے, نہ تہذیب اجازت دے, نہ قانون, نہ آئین, نہ شرافت, نہ دین, اس انتہا تک چلے جائیں اور اٹھا کے روز گالیاں بھی دیں, اور آپ لاؤڈ اسپیکر کو بھی اسٹیجوں سے نیچے گراتے پھریں اور ملک دشمن کہیں, جمہوریت دشمن کہیں, لٹیرا کہیں, اور کہیں کہ جانے نہیں دیں گے, احتساب کریں گے, پکڑ لیں گے, خدا جانے کیا کچھ کہیں. الیکشن کے بعد آپ ان کو گارڈ آف آنر دیں, ان کے پیریڈ کو انپریسیڈنٹڈ گولڈن چیپٹر کہیں, اور ان کو پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرینگتھن کرنے کا چیمپئن کریں, اور ان کو محافظ کہیں, اور ایجنڈے کو کامن ایجنڈا کہیں. تو میرا سوال رکھیے قوم کے سامنے کہ 11 مئی سے پہلے ایجنڈا کیا تھا دونوں کا, جب ایک دوسرے کو سب گالیاں دیتے تھے اور ملک دشمن, چور, ڈاکو, لٹیرا قرار دیتے تھے اور محاسبے کے وعدے کرتے تھے. لوگ تو وہی ہیں. 11 مئی کے بعد جب حکومت بدلتی ہے تو ہمارا ایجنڈا کامن ہو جاتا ہے. ٹو اسٹرینگتھن دا ڈیموکریسی ان پاکستان از آور کامن ایجنڈا. اور نئے صدر صاحب کو نصیحت کی جاتی ہے ٹو سرو دا کنٹری ان دا سیم مینر ہز پریسیڈیسر ڈیڈ. جو جانے والے صدر محترم نے جو شاندار جمہوری روایت قائم کی ہے, آئین اور قانون کی پاسداری کی, ممنون حسین صاحب آپ انہی کے نقش قدم پہ چل کے ان روایات کو قائم کرنا. اب یہ بولی ہو گئی ہے, یہ قوم کے شعور کی آنکھ کب کھلے گی, انہیں کب ہوش آئے گا کہ یہ مداری ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, یہ دجل, فریب اور مکر کرنے والے ہیں. یہ ان کی گالیاں بھی جھوٹی, ان کے وعدے بھی جھوٹے, ان کی لڑائی بھی جھوٹی, ان کی دوستی بھی جھوٹی, ہر شہر میں مکر ہے. یہ مل کے کھاتے ہیں, ان کا سمجھوتا ہے. 18ویں ترمیم مل کر کھانے اور سیاسی حرام خوری کرنے کا سمجھوتا, اس کا نام 18ویں ترمیم ہے.
کہ الیکشن کمیشن ہم مل کر باہمی اتفاق سے مقرر کریں گے. یہ ترمیمیں ہوتی رہی ہیں 18ویں 19ویں 20ویں. ایک ترمیم عوام کو حق دینے پر نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن اتفاق کے رائے سے ہوگا. پہلے ہوتا تھا کنسلٹیشن سے. اس پر لڑائی ہوئی سیاسی, اور بالآخر طے ہوا کہ کنسلٹیشن سے نہیں, مشاورت سے نہیں, اتفاق کے رائے سے ہوگا. دنیا میں کہیں ہے الیکشن کمیشن ریفری ہے, اور ٹورنامنٹ میں کنٹیسٹ کرنے والی 2 ٹیمیں مل کر اپنا ریفری خود مقرر کریں. یعنی ٹیمیں لڑ رہی ہیں 10 15 20 ٹورنامنٹ میں, 10 15 20 ٹیمیں, 2 بڑی ٹیمیں, اور 2 بڑی ٹیمیں گورنمنٹ اور اپوزیشن, ان کو اختیار دے دیا جائے کہ دونوں جس پہ راضی ہوں وہی ریفری ہوگا. باقی 18 ٹیمیں جائیں جہنم میں. دنیا میں کہیں سیاسی لوگ بھی اپنا الیکشن کمیشن مقرر کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بھئی یہ امپارشلی مقرر ہوتا ہے مجھے ذرا بریک کے اکارڈنگ ٹو لا, کانسٹیٹیوشن, سپریم کورٹ کے ججز کی طرح, غیر سیاسی بنیادوں پر. تو جب آپ اتفاق کے رائے سے اپنا ریفری الیکشن کمیشن مقرر کریں گے تو 62 63 کا حشر یہی ہوگا جو اب ہوا ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو مجھے اس کے بعد ناظرین میں آتا ہوں دوبارہ ایک چھوٹا سا بریک. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف کیو ٹی وی پر. ناظرین, ڈاکٹر صاحب بالکل آخری سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ یہ پی سی وی عوام اور غریب تمام پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی غریب ورکر اور تباہ شدہ ملازمین جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پا رہے, جو اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت اور غیرت کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں, وہ 65 سال سے 66 سال سے ان 200 خاندانوں کو نہ صرف پال رہے ہیں بلکہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہی خاندان گزشتہ 66 سال سے ان کا استحصال کر رہا ہے. کیا میسج دیں گے آخری سر آپ؟ جی میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ چند منٹ رہ گئے اور آپ نے ایسا سوال کر دیا جس میں حل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ 18 کروڑ عوام جو 65 سال سے ان کو اپنے آپ ان کو کچلنے والوں کو پال رہے ہیں اور خود ان کے جوتوں کے نیچے پامال ہو رہے, ان کے لیے میسج یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے نہ مریں نہ جلیں. آپ کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت یہ انہوں نے نہ کبھی کی, نہ کریں گے, نہ ان کے ایجنڈے میں ہے, نہ آپ کی خوشحالی کے لیے ڈیلیور کریں گے, یہ اس لیے نہیں آتے, اور نہ یہ نظام آپ کے لیے بنایا گیا ہے, یہ نظام انہی کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, خود کو سنبھالنا چاہتے ہیں, اس ملک کو سنبھالنا پالنا بڑھانا چاہتے ہیں, تو کروڑ نمازیوں کی جماعت کی تیاری کریں. ایک ہی حل ہے, اللہ گواہ ہے, میرا اللہ, میں پوری ایمانداری سے دیانتداری سے اللہ رب العزت کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کی قسم کھا کے 18 کروڑ عوام کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی حل اس نظام میں آپ کے لیے نظر نہیں آتا. ایک ہی حل ہے کہ جس طرح جنوری کے لانگ مارچ میں اذان دی تھی, اب جماعت ہوگی اور جماعت ہوگی اور جماعت ہوگی. اس کروڑ نمازیوں کی جماعت کا حصہ بنے. کیا فائدہ اگر گھر میں ہی بیٹھ کے جل کے مر جانا ہے, تو نکلے باہر, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نسلیں بچانے کے لیے, ملک بچانے کے لیے 1 کروڑ نمازیوں کی جماعت کی تیاری کریں. اور اذان دینے کے بعد جماعت تک ایک وقفہ ہوتا ہے. میں اگر بہت زیادہ گفتگو اس عرصے میں نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان دینے والے چلے گئے. نہیں, اذان دینے والے اذان دینے کے بعد اسی مسجد کی پہلی صف پہ بیٹھے ہوتے ہیں,
مگر اذان اور جماعت کے درمیان شور نہیں کیا جاتا. خاموشی عادات کا تقاضا ہوتا ہے. میں اس خاموشی میں موقع دے رہا ہوں, قوم کو ذہن بنانے کا موقع دے رہا ہوں, اور جیت کرانے والوں کو ڈیلیور کرنے کا موقع دے رہا ہوں. میں 18 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, مظلوم بیٹیوں کے ساتھ ہوں, بیواؤں کے ساتھ ہوں, ہاریوں کے ساتھ ہوں, مزدوروں کے ساتھ ہوں, کسانوں کے ساتھ ہوں, دکھیوں کے ساتھ ہوں. کروڑ نمازیوں کی جماعت کی تیاری کریں. ان قریب صحیح وقت پر اقامت ہوگی. جماعت کے لیے بلاؤں گا, آخری جماعت ہوگی, اور انشاءاللہ کوئی شیطان نہیں بچے گا. پچھلی بار جب یہ اذان دی اور لانگ مارچ ہوا, قوم گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر دعائیں دیتی رہی. اللہ حفاظت کرے لانگ مارچ والوں کی, اللہ قادری صاحب کی حفاظت کرے. گھر بیٹھ کر آپ کی دعائیں نہیں چاہیے, نکل آئیں شاہراہوں پر. اذان کہ دن کی طرح گھر نہ بیٹھیں, جماعت کے لیے نکلیں, وہیں دعائیں بھی دیں اور وہیں صدائیں بھی دیں. اگر جماعت میں آپ آ گئے, انشاءاللہ اس ملک کا بیڑا پار ہو جائے گا, تقدیر بدل جائے گی. اور ملک کے تمام وہ لوگ لاکھوں کروڑوں جو تبدیلی چاہتے ہیں, جو تبدیلی کی آس لگائے بیٹھے ہیں, بشمول عمران خان صاحب کے, پھر دعوت دے رہا ہوں, پہلے کی طرح مس نہ کریں. اب جماعت کی تیاری کریں. آج بر وقت دعوت دے رہا ہوں پوری قوم کو اور ان لیڈروں کو اور ان جوانوں کو جو چاہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئے. انشاءاللہ جماعت کے لیے اٹھیں گے, اور اٹھ کر غریب عوام کے حق لٹیروں سے, غاصبوں سے چھین کر غریبوں کی جھولیوں پر پہنچائیں گے. ان کی خوشیاں ان کے چہرے پر لوٹائیں گے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے. کسی اور اسٹیج پہ انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے. تشنگی رہی. طاہر القادری, محمد طاہر القادری صاحب, شیخ الاسلام صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہم دے رہے تھے. موجودہ کرنٹ سچویشن پہ آپ کے سامنے ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اب جہاں تک استحصالی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اس ملک کے اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے وہ ان کا ساتھ دے. اور بہت جلد انہوں نے کہا کہ نماز اور اذان کے درمیان جو ایک گیپ ہے اسے آپ خاموش تو ہوتا ہے لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے. بہت جلد نماز پڑھی جائے گی اور اس ملک سے استحصالی طبقے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.